جی اور کچھ بات کر لیتے ہیں سڈنی میں جو دہشت گردی کی حقیقت بے نقاب ہو گئی ہے اور حملہ آور ساجد اکرم بھارتی شہری نکلا ہے سے بھارتی پولیس اور میڈیا کا اعتراف بھی سامنے آیا ہے اور بھارتی میڈیا کے مطابق بونڈائی بیچ پر فائرنگ کا مرکزی ملزم ساجد اکرم بھارتی شہری ہے اور وہ 1998 میں بھارتی شہر حیدرآباد سے آسٹریلیا منتقل ہوا تھا۔ ساجد اکرم کا تعلق بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے ہے اور اس کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کی پولیس نے بھی ساجد اکرم کے بھارتی شہری ہونے کی اب تصدیق کر دی ہے اور پولیس کے مطابق ساجد اکرم خاندان سے کم رابطے میں تھا، اہل خانہ کو اس کے انتہا پسند خیالات کا علم ہی نہیں تھا اور ساجد اکرم نے 1998 کے بعد 6 مرتبہ بھارت کا دورہ بھی کیا ہے۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے جس میں بھارتی وزیر خارجہ نے آسٹریلیا کو تحقیقات میں معاونت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اور ادھر آسٹریلوی پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں حملہ آور نومبر میں فلپائن گئے اور فلپائن کی جو حکومت ہے اس نے بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ باپ بھارتی اور بیٹا آسٹریلوی پاسپورٹ پر آئے تھے یہاں پر اور فوجی طرز کی تربیت لے کر چند روز بعد دونوں واپس روانہ ہو گئے۔ بالکل، ادھر سڈنی میں حملہ آور اور اب سڈنی ہیرو کی بھی بات کرتے ہیں۔ ادھر سڈنی میں جو حملہ آور کو روکنے والا شامی شہری احمد الاحمد آسٹریلیا کا ہیرو بن گیا ہے۔ احمد الاحمد نے ہنوکا کے جشن کے دوران بندوق سے فائرنگ کرنے والے قاتل کو بے اثر کر کے کئی جانیں بچائی ہیں اور احمد الاحمد نے اپنے پہلے میڈیا انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کریں۔ اور آسٹریلوی وزیراعظم نے احمد الاحمد کی عیادت کی۔ وزیراعظم اینتھونی البنیز نے حملہ آور پر جھپٹنے والے شامی ہیرو کی بہادری کی تعریف کی اور کہا آپ نے اپنی جان داؤ پر لگا کر کئی جانوں کو بچا لیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا آسٹریلوی شہری کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آسٹریلوی وزیراعظم نے کہا کہ ہم اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر فنڈز جمع ہو رہے ہیں ہمارے کے لیے، احمد الاحمد کے لیے 17 لاکھ آسٹریلین ڈالر فنڈ آن لائن جمع ہو گئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہے۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے آپ؟ جی بالکل خیریت سے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ احمد الاحمد کے لیے فنڈز جمع ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، آسٹریلوی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی اپنے ساتھیوں کی جو وہاں پر موجود تھے اور ان کو بچانے کی کوشش کی، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، یہ ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے جو موٹیویٹڈ ہوتا ہے، جذبہ ایمانی ہوتا ہے، اس کو شہادت کا بھی ہوتا ہے شوق، اور جس طریقے سے اس نے اتنے آسٹریلینز کی جان بچائی ہے، دس از اے ہیروئک ایکشن۔ آئی تھنک اس سے مسلمانوں کا امیج بہت بڑا ہے کہ اسلام جو ہے یہ بڑا پیسفل ریلیجن ہے، اور اس میں تو ویسے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دیٹس وائی ہی امیڈیٹلی آئی تھنک گاٹ موٹیویٹڈ، اور جا کے اس نے بڑی ہمت کا کام کیا، رائفل بھی چھینی، بلکہ اب بیچارے کو رائفل چلانی نہیں آتی، دیٹ از وائی وہ اس کو مار نہیں سکا، ورنہ تو اس کو ہی وڈ ہیو کلڈ ہم، اور خود بچ بھی جاتا بلکہ دوسرے کو بھی مار دیتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور دنیا کے سامنے پتہ چل گیا کہ مسلمان کیا جذبہ ہے اور اس کی کیا سوچ ہے، اور یہ غلط امپریشن اسلاموفوبیا کا ڈالا گیا ہے بائی ڈیزائن کچھ ممالک نے، کچھ ریلیجن نے، تو وہ ایک کو غلط کانسیپٹ ہے۔ اسلام بہت پیسفل ریلیجن ہے اور وہ بہت امن چاہتا ہے۔ بالکل۔ اور بریگیڈیئر صاحب، دوسری جانب جس طریقے سے بھارت ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اور اب جو تعلق نکل آیا ہے، جو حملہ آور ہیں بونڈائی بیچ کے، ان کا بھارت سے ہی تعلق نکل آیا ہے۔ پہلے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا تعلق، یہ مسلمان ہے چونکہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور پھر وہاں سے ہی ایک سوشل میڈیا مہم بھی چل نکلی اور بہت ساری جگہوں سے مسلمان ہونے کے ناطے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو شرم محسوس کرنی شروع کی، اور اس کے بعد پھر جب یہ پتہ چلا، اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل، یہ فرمان نبوی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اس طریقے سے جو پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے اور ہمیشہ اس میں فلاپ ہی دکھائی دیتا ہے، اور اب جب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں تو اب شرمندہ ہوگا؟ دیکھیں، شرم ان کو بالکل نہیں آتی ہے۔ مار کے حق میں جو ان کو مار پڑی ہے، فیلڈ مارشل سے جو بھی چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں،
انہوں نے پلان کر کے پوری قوم کو اکٹھا کر کے جو ان کو شکست فاش دی ہے، منہ کالا ان کا ہوا ہے، دنیا میں ان کی ہزیمت ہوئی ہے، فوج ان کی انٹرینڈ پروفیشنل پروو ہو گئی ہے، یہ پورے ریجن میں آئسولیٹ ہو گئے ہیں، یہ اس چیز کو نہیں بھولیں، اور یہ پاکستان دشمنی میں ہر وقت ایسے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ امیجن کریں کہ وہاں پر بھی ایک بلٹ فائر ہوئی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ، گودی میڈیا پہ پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا، اور بلکہ یہاں تک کہ نوید اکرم کا نام انہوں نے ٹرولنگ کر کے نیٹ پہ ڈھونڈ کے یہ ریکارڈ میں آ گیا ہے کہ اسرائیل کے اور ان کے انہوں نے 6 دن پہلے سرچ کر رہے تھے نام، اور یہ بہت زیادہ تعداد نکلا۔ پھر الٹیمیٹلی ایک پاکستانی جس کا لائسنس انہوں نے ڈھونڈ لیا اس کو دکھا دیا، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ آگے بتانا پڑا کہ میں پاکستانی ہوں لیکن میں موجود ہوں، میں یہاں پر ہوں، میں اس جگہ پہ موجود ہوں، میں نے کوئی انوالو نہیں ہوں، میں بالکل زندہ خیریت سے ہوں۔ یہاں تک ان کا شرمندہ ہوا، پھر بھی یہ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایون دین دے شوڈ ہیو اپولوجائز فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ جی ہم نے غلط خبر شائع کی تھی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ لیکن یہ چاہے اڑی انسیڈنٹ ہو، چاہے پٹھان کوٹ ہو، چاہے پلوامہ ہو، چاہے پہلگام ہو، ہر جگہ پر یہ وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی انکوائری، یہ امیڈیٹلی بلیم پاکستان کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان دشمنی میں یہ انتہا سے آگے نکل چکے ہیں۔ اور ایک اور میں بتاؤں آنیسٹلی، مجھے ابھی بھی یقین ہے داعش کا اور انڈین را کا آپس میں نیکسس ہے، اور یہ یو نیور نو کہ انہوں نے یہ خود ہی پلان کیا ہو، کیونکہ ان کو جو جس طریقے سے پروپیگنڈا پہلے شروع کر دیا، اس کا مطلب ان کو یہ پتا تھا۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے شروع کیا وہاں پہ شور بجانا شروع کر دیا، اور ان کا جو نیکسس داعش کے ساتھ دیکھیں، انڈیا ایک گلوبل ٹیررسٹ ملک، آپ کے سامنے کینیڈا میں انہیں چیف لیڈر کو مارا، امریکہ میں سازش پکڑی گئی، پاکستان کے 20 شہری شہید کیے جو کشمیر کو سپورٹ کرتے تھے، برطانیہ میں انہوں نے یہی کیا، ابھی آپ کے سامنے اس کے بعد اب یہ آسٹریلیا میں انہوں نے یہ کر دیا۔ تو یہ گلوبل ٹیررسٹ ملک اور یہ گلوبل فائنینشیل ٹیررزم بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو بریگیڈیئر صاحب، کتنی بڑی ہزیمت ہے یہ بھارت کے لیے، جو کہ نعرے بلند کیا کرتا تھا کہ جو ان کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو چیپٹر ہے وہ بہت بڑا ہے اور بہت سارے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے، اس کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے؟ دیکھیں ان کو بہت زیادہ اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ اب ایک گودی میڈیا از نون فار اسپریڈنگ رانگ نیوز، اور ہمارے میڈیا نے اس دفعہ جمہور کے حق کے بعد ہمارا بڑا پازیٹیو جرنلزم کیا ہے، جس کی وجہ سے اب دنیا پاکستان کو سنتی ہے، ان کی بات کو they don't trust۔ پہلگام کے بعد جس طریقے سے وہاں ایک فالس فلیگ کر کے ایک نیوکلیر ملک نے ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک پر اٹیک کر دیا، سوچیں کتنا غیر ذمہ دار یہ ملک ہے، اس سے کیا کیٹاسٹرافک ایفیکٹ ہو سکتے تھے۔ اس لیے دنیا نے ان کو آئسولیٹ کر دیا، دیر سیٹ کہ یہ ٹریڈ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بٹ ملٹریلی دے ڈونٹ ٹرسٹ انڈین۔ یہ تو وہ چاہ رہے تھے کہ چائنا کے خلاف ان کو کھڑا کریں گے، بٹ یہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، اور پھر ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ جو 4 کا خطرناک ٹولہ جو ہے نا، نریندر مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال، یہ اکھنڈ بھارت کے لیے لے کے چل رہے ہیں، یہ اس کو الٹیمیٹلی انڈیا کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اس کے بعد انڈیا کے مجھے تو لگتا ہے خالصتان موومنٹ دیکھ لیں آپ، کشمیر موومنٹ دیکھ لیں، اینسلائٹ موومنٹ دیکھ لیں کیا چل رہی ہیں، کرسچن کی چل رہی ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ انڈیا کے حصے بکھرے ہوں گے، چھوٹے اسٹیٹ میں بڑھتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، دوسروں پر الزامات لگانے کے لیے فوراً نکل آتے ہیں اور اس کے بعد ہزیمت بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے درست کہا کہ شرم ان کو بالکل نہیں آتی۔ یہ جو بہار کے جو سی ایم نے کیا ہے ایک مسلم ڈاکٹر کے ساتھ، کیا یہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں؟ اور اس کے بعد بھی وہ بڑی ہی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میں نے میڈیا پر آپ نے بھی ان کا وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی تو میں نے انہیں کہیں ٹچ نہیں کیا، مطلب آپ ان کی حرکتیں دیکھیں اور اس کے بعد پھر دوسروں پہ الزامات لگانا دیکھیں، اپنے ان کے ملک میں اقلیتوں پر جس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک شرمناک بات ہے کہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، یو آر این اولڈ مین، اور آپ نے جو حرکت کی اور آپ اس کے اوپر شرمندگی بھی نہیں ہے، یو شوڈ ہیو اپولوجائز فرام دی فیملی۔ بلکہ میں تو کہوں گا پاکستان سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، دے شوڈ اسٹینڈ اپ، ان کو کھڑے ہو کے احتجاج کر کے اس کو ریزائن کروانا چاہیے، اس کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے۔
वहां से इसको ऑर्डर होना चाहिए कि जाए फैमिली से पर्सनली अपोलोजाइज करे। ये क्योंकि ये खास उसका है आदमी नरेंद्र मोदी का, जो अखंड भारत का एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, ये उसने वो हरकत की है। कोई भी सेंसिबल इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो भी पब्लिकली खड़ा हुआ सबके सामने एक बच्ची की नकाब खींचने की कोशिश करता है और फिर शर्म भी नहीं इसको आती। और अगली लुकिंग बास्टर्ड, जस्ट इमेजिन, शक्ल भी आप देखें तो नहुसत से भरी हुई है। ये वैसे भी इनकी अगर अक्सर शक्लें देखें तो इस तरह की हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इनको रत्ती भर शर्म नहीं है। ये इस वक्त ताकत के में पागल हो गए जी बीजेपी वाले। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बराबर भी इनको जो है शर्म नहीं आती है। ऐसे वाकयात मुसलसल भारत से निकलते चले आ रहे हैं और आप देखिए कि कितने डिलूजनल हैं ये। इनकी फिल्मों में देखिए पाकिस्तान को जो है इन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है, उसी का जिक्र है, ऑब्सेसिव है, ऑब्सेशन है इस वक्त पाकिस्तान का। और खासतौर पर मई में इनके साथ जो हुआ है उसके बाद से तो बिल्कुल परेशान दीवाने हो गए हैं और हमारा जिक्र किए बगैर इनका जो है ना वो पेट नहीं भरता। अब देखिए, लेकिन जिक्र करते रहेंगे और दूसरी जानिब इनके हवाले से ऐसी खबरें आती रहेंगी तो अजीमत तो ये उठाएंगे। अब बात करते हैं मुल्की सियासत की भी।